حدیث شریف کے مطابق ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غلام لینے کی غرض سے گئی، لیکن آپ واپس آ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کہہ سکی۔ دوسری دفعہ پھر آپ گئی، لیکن پھر بھی آپ نہ کہہ سکی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے، تو آپ اور حضرت علی علیہ السلام ایک چادر میں سو رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاؤں کی طرف سے اس چادر کے اندر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے سینوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی نہ بتا سکی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت فاطمہ ایک غلام لینے کی غرض سے آپ کے پاس تشریف لے گئی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تجھے ایک ایسا تحفہ دوں گا جو کئی غلاموں سے بہتر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی رات کو تم اپنے بستر پر سونے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ دن بھر کی تھکان کو دور کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دن کے بعد ہم نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ایک صحابی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ جنگ صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں جنگ صفین کی راتوں میں بھی اس وظیفے کو کرتا تھا۔ یہ وظیفہ صحیح بخاری میں فرض نمازوں کے بعد بھی آیا ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس وظیفے کے روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے فائدے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس سے ہمیں بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ کریں گے تو ایک تو ثواب بھی ملے گا اور دوسرا ہمارے دن بھر کی تھکان بھی دور ہوگی۔